سپارہ سورہ توبہ کی آیت نمبر 41 اللہ رب العزت کا فرمان عالی شان ہے، انفروا خفافا وثقالا، کوچ کرو ہلکی جان سے چاہے بھاری دل سے، وجاہدوا باموالکم وانفسکم فی سبیل اللہ، اور اللہ کی راہ میں لڑو اپنے مال اور جان سے، ذالکم خیر لکم ان کنتم تعلمون، اور یہ تمہارے لیے بہتر ہے اگر جانو، یعنی چاہے تم اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر آسان ہے یا اس حالت میں ہو کہ جہاد کرنا تم پر بھاری ہے، بہرحال کرو۔ مفسرین نے خفافاً اور ثقالاً کے بہت سے معنی بیان فرمائے۔ نمبر 1، تمہارے لیے نکلنے میں آسانی ہو یا مشقت۔ نمبر 2، اہل و عیال کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 3، اسلحہ کم ہو یا زیادہ۔ نمبر 4، سوار ہو کر نکلو یا پیدل۔ نمبر 5، جوان ہو یا بوڑھے۔ نمبر 6، طاقتور ہو یا کمزور۔ نمبر 7، بہادر ہو یا بزدل۔ نمبر 8، صحت مند ہو یا مریض۔ نمبر 9، خوشی سے نکلو یا ناخوشی سے۔ نمبر 10، مالدار ہو یا فقیر۔ نمبر 11، فارغ ہو یا کسی کام میں مصروف۔ خلاصہ یہ کہ تاجدار رسالت صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم جب اور جن مسلمانوں کو جہاد کے لیے بلائیں تو انہیں جہاد میں جانا ضروری ہے، چاہے وہ کسی بھی حال میں ہو۔ حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں، حضرت ابو طلحہ انصاری رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے ایک مرتبہ سورہ توبہ کی تلاوت فرمائی۔ جب اس آیت انفروا خفافا وثقالا پر پہنچے تو اپنے بیٹوں سے فرمایا، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کر، میرے لیے جہاد کا سامان تیار کر۔ ان کے بیٹوں نے عرض کی، اللہ تعالیٰ آپ پر رحم فرمائے، آپ نبی اکرم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ غزوات میں حاضر ہوتے رہے، یہاں تک کہ آپ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا مثال ظاہری ہو گیا۔ پھر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ جنگوں میں شریک ہوئے، یہاں تک کہ ان کی بھی وفات ہو گئی۔ پھر حضرت فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ شریک جہاد رہے، یہاں تک کہ ان کا بھی انتقال ہو گیا۔ اب ہم آپ کی طرف سے جہاد میں شریک ہو جائیں۔ حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے فرمایا، نہیں، بس تم اب میرے لیے سامان جہاد کی تیاری کرو۔ اس کے بعد آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سمندری جہاد میں شرکت کی اور سمندر ہی میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وفات ہو گئی۔ 7 دن کے بعد ان کے ساتھیوں کو تدفین کے لیے ایک جزیرہ ملا تو انہوں نے حضرت ابو طلحہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی تدفین۔ ان 7 دنوں میں آپ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا بدن مبارک سلامت ہی رہا، اس میں ذرا سی بھی تبدیلی نہ ہوئی۔ اپنے مالوں اور اپنی جانوں کے ساتھ اللہ تعالیٰ کے راستے میں جہاد کرو۔ اس کی 3 صورتیں۔ نمبر 1، جان اور مال دونوں کے ساتھ۔ یہ حکم اس کے لیے ہے کہ جو مال بھی رکھتا ہو اور جہاد کے قابل تندرست و توانا جسم بھی رکھتا ہو۔ نمبر 2، صرف جان کے ساتھ،
یہ حکم اس کے لیے ہے جس کے پاس مال نہ ہو لیکن جسمانی طور پر جہاد کے قابل ہو۔ نمبر 3، صرف مال کے ساتھ، یہ حکم اس کے لیے ہے جو جسمانی کمزوری، معذوری یا بیماری وغیرہ کے باعث جہاد میں شریک نہ ہو سکتا ہو لیکن مجاہدین کی مالی مدد کرنے پر قدرت رکھتا ہو۔ حضرت زید بن خالد رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، نبی اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، جو اللہ تعالیٰ کی راہ میں لڑنے والے کو سامان فراہم کرے تو گویا اس نے خود جہاد کیا، اور جس نے اللہ عز و جل کی راہ میں لڑنے والے کے گھر بار کی نیک نیتی سے خبر گیری کی تو وہ خود بھی جہاد کرنے والوں کی طرح ہے۔ حضرت عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، غازی مجاہد کے لیے اس کا ثواب ہے اور غازی کے مددگار کے لیے اپنا ثواب ہے اور غازی کا ثواب۔ اللہ کریم ہمیں عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم۔